آج ہم نوبارہو وسپیان کی کتاب ایڈورڈ سعید دا پالیٹکس آف این اپوزیشنل انٹلیکچوئل کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ یہ کتاب صرف ایک سوانح عمری نہیں بلکہ ایڈورڈ سعید کی دانشورانہ اور سیاسی زندگی، خاص طور پر فلسطین سے ان کی گہری وابستگی اور ان کے متنازع خیالات کا ایک بہت قریبی جائزہ پیش کرتی ہے۔ بالکل، اور چونکہ حسپیان سعید کے آپ کہہ سکتی ہیں قریبی دوست تھے تو ہمیں ایک بالکل منفرد زاویہ ملتا ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ کتاب ہمیں سعید کے مشہور نظریات جیسے اورینٹلزم، اس کے پیچھے کی کہانی اور ان کی ذاتی جدوجہد سے روشناس کراتی ہے، یعنی وہ عوامل جنہوں نے انہیں 20ویں صدی کی ایک طاقتور اور اکثر اختلافی نوبار حسپیان کی کتاب ہے ایڈورڈ سعید، ایک مخالف دانشور کی سیاست۔ جی ہاں، اور یہ کتاب کوئی عام سی سوانح عمری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سعید کی دانشورانہ زندگی، ان کے سیاسی خیالات اور خاص طور پہ فلسطین کے لیے جو ان کی جدوجہد تھی اس پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ بالکل، اور حسپیان چونکہ سعید کے قریبی دوست بھی تھے تو ہمیں ان کی شخصیت کی، ان کے خیالات کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے، اور وہ تنازعات بھی جن کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کی روشنی میں سعید کے جو بنیادی نظریات ہیں، فلسطین کے لیے ان کی کوششیں اور جو تنقید ان پر ہوئی، اس سب کو سمجھیں۔ یقیناً، تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ان کا کام آج بھی کیوں اتنا اہم ہے، کیوں متعلقہ ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی سوال، ایڈورڈ سعید تھے کون؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ دیکھیے، ایڈورڈ سعید ایک فلسطینی امریکی مفکر تھے، ادبی نقاد، موسیقی کے ماہر اور شاید سب سے اہم ایک عوامی دانشور۔ وہ یروشلم میں پیدا ہوئے تھے 1935 میں۔ اچھا، یروشلم میں؟ جی، اس وقت وہ برطانوی مینڈیٹ فلسطین کا حصہ تھا۔ پھر 1948 میں نکبہ ہوا، یعنی تباہی۔ جب اسرائیل بنا تو ان کا خاندان بے گھر ہو گیا۔ پہلے وہ مصر گئے، پھر امریکہ۔ تو یہ جلا وطنی کا تجربہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہا؟ بالکل، ساری زندگی، ساری فکر پر اس کے گہرے اثرات رہے۔ اور ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے وہ تو سب جانتے ہیں، 1978 میں آئی، اورینٹلزم۔ اورینٹلزم، جی ہاں، اس کتاب نے تو علمی دنیا میں جیسے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کا بنیادی خیال کیا تھا؟ اتنی اہمیت کیوں ہے اس کی؟ اورینٹلزم نے اصل میں یہ بحث چھیڑی کہ مغربی دنیا، خاص طور پر یورپ کی جو طاقتیں تھیں، انہوں نے صدیوں تک مشرق کو یعنی اورینٹ کو کیسے دیکھا، کیسے پیش کیا؟ جی کیسے پیش کیا، ایک خاص انداز میں، اکثر منفی، دقیانوسی، ایگزوٹک بنا کر۔ سعید نے دلیل دی کہ یہ صرف کوئی علمی یا ثقافتی چیز نہیں تھی، اچھا، بلکہ اس کا تعلق طاقت سے تھا، سامراجی عزائم سے تھا۔ مغرب نے مشرق کی ایک ایسی تصویر بنائی جو ان کے لیے مشرق پر حکومت کرنے، اسے کنٹرول کرنے کا جواز بنتی تھی۔ یعنی علم کو طاقت کے لیے استعمال کیا گیا۔ بالکل، علم اور طاقت کا رشتہ۔ اور یہ صرف تاریخ یا ادب کی بات نہیں تھی، اس نے یہ سمجھنے میں مدد دی کہ آج بھی میڈیا میں، پالیسیوں میں خاص گروہوں کو کیسے دکھایا جاتا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ حسپیان کی کتاب میں ان کی دوستی کا ذکر بھی ہے۔ وہ خود سعید کے دوست کیسے بنے؟ ہاں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کی دوستی 1978 کے بعد نیو یارک میں شروع ہوئی۔ وہ سعید سے ملے تھے اورینٹلزم کے عربی ترجمے کے حقوق کے سلسلے میں۔ اچھا، ترجمے کے حوالے سے؟ جی، اور اس ملاقات کے بعد دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ حسپیان لکھتے ہیں کہ سعید اپنے دوستوں سے بہت زیادہ غیر معمولی وفاداری اور بھروسہ چاہتے تھے۔ یہ بات اہم ہے۔ ان کے لیے دوستی بہت سنجیدہ، بہت گہرا رشتہ تھا، اور وہ دھوکہ یا بے وفائی بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پہلو ان کی شخصیت کو سمجھاتا ہے کہ نظریات جتنے اہم تھے، رشتے اور بھروسہ بھی اتنا ہی کلیدی تھا۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے ایک اور اہم تصور پر، مخالف دانشور، اپوزیشنل انٹلیکچوئل۔ حسپیان اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تصور سعید کے نزدیک دانشور کے کردار کی بنیاد ہے۔ وہ نوم چومسکی جیسے لوگوں سے بہت متاثر تھے۔ جی، چومسکی۔ ان کا ماننا تھا کہ دانشور کا اصل کام طاقتوروں کو سچ بتانا نہیں ہے، کیونکہ طاقتور سچ سننا ہی نہیں چاہتے یا پہلے سے جانتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے اصل کام؟ اصل کام ہے عوام کو سچائی سے آگاہ کرنا، طاقت کے نظاموں پر سوال اٹھانا، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنا۔ یہ وہ دانشور ہے جو اقتدار سے، طاقت کے مراکز سے فاصلہ رکھتا ہے، ان کی خوشامد نہیں کرتا، بلکہ کمزوروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ بالکل، مظلوموں کے ساتھ، حاشیے پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ سعید نے اس سلسلے میں اوڈورنو،
ग्रामशी, जेम्स बोल्डविन, मैल्कम एक्स, उन सब से असर लिया। वो कहते थे दानिश्वर किसी कॉज से वाबस्ता हो, लेकिन तनकीदी निगाह हमेशा रखे, अपनी तहरीक पर भी, अपनी कौम पर भी। ये उन दानिश्वरों से बिल्कुल उलट है जिन पर सईद तनकीद करते थे, जिन्हें वो मुकामी मुखबर कहते थे, नेटिव इन्फॉर्मेंट। होस्पियन इसकी क्या मिसालें देते हैं? जी हाँ, सईद ने इन पर सख्त तनकीद की जो उनके ख्याल में मगरबी ताकतों, खास तौर पर अमेरिकी साम्राज्य के बयानिया को मजबूत करते थे। हुस्पियन फवाद अजमी और केनान माकिया की मिसाल देते हैं। फवाद अजमी किताब में खास जिक्र है कि कैसे फवाद अजमी ने 2003 में इराक हमले से पहले नायब सदर डिक चेनी और दूसरों को यकीन दिलाया था कि जी बसरा के लोग जुनूबी इराक के शिया वो अमेरिकी फौज का इस्तकबाल करेंगे फूलों से, सद्दाम से निजात पर। और ये पेशगोई बिल्कुल गलत साबित हुई। तबाहकुन हद तक गलत, और उसने अमरीकी पॉलिसी की नाकामी में किरदार अदा किया। सईद के नज़दीक ये दानिश्वर अपनी जड़ों को, अपनी सकाफत को मगरबी ताकत के फ़ायदे के लिए बेच रहे थे। इसी तरह उन्होंने बर्नार्ड लुइस और सैमुअल हंटिंगटन जैसे मगरबी दानिश्वरों को भी खूब आड़े हाथों लिया। बिल्कुल, वो उन्हें ताकत के खादिम कहते थे, सर्वेंट्स ऑफ पावर। बर्नार्ड लुइस, जो इस्लामी तारीख के मशहूर मगरबी माहिर थे, उन्होंने मजमून लिखा मुस्लिम गुस्से की जड़ें, जी याद है, जिसमें मुस्लिम दुनिया के मसाइल की वजह उनकी अपनी सकाफती नाकामियों को बता दिया। फिर सैमुअल हंटिंगटन ने वो नज़रिया दिया तहजीबों का तसादुम, कि आइंदा जंगें तहजीबों के दरमियान होंगी, खासकर इस्लाम और मगरिब में। सईद ने इन नजरियात को कैसे देखा? उन्होंने इन्हें तारीखी तौर पर गलत, बहुत सादा और ख़तरनाक करार दिया। उनका ख्याल था कि ये नज़रियात असल सियासी और माशी मसाइल को सकाफती या मजहबी रंग दे रहे हैं, ताकि मगरबी मुदाखलत का जवाब पैदा हो। बिल्कुल, मगरबी बालादस्ती और फौजी मुदाखलतों को जवाज़ फराहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये इल्म नहीं था, ये ताकत की खिदमत थी। ओरिएंटलिज्म के तकरीबन 15 साल बाद 1993 में उनकी एक और बहुत अहम किताब आई, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। उसने ओरिएंटलिज्म की बहस को कैसे आगे बढ़ाया? अच्छा सवाल है। अगर ओरिएंटलिज्म ने ये दिखाया कि मगरिब मशरिक को कैसे देखता है, तो कल्चर एंड इंपीरियलिज्म ने ये दिखाया कि खुद मगरबी सकाफत कैसे साम्राज्य से जुड़ी हुई है। यानी मगरबी अदब, मूसीकी वगैरह? जी, खास तौर पर अदब और मूसीकी। उन्होंने जेन ऑस्टन के नॉवल मैन्सफील्ड पार्क का तज्जिया किया, बताया कि कैसे नॉवल के किरदारों की जो अमीरी है उसका इन्हिसार एंटीगुआ में गन्ने के बागात पर है, जिसका जिक्र बस हल्का सा आता है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। इसी तरह वर्दी का ओपरा है आइडा, मिस्र के पसे मंजर में है। उन्होंने दिखाया कि कैसे वो यूरोपी सकाफती बालादस्ती को जाहिर करता है। मकसद उन फन पारों को रद्द करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि सकाफत भी ताकत के निज़ाम से अलग नहीं होती, चाहे अनजाने में ही हो। और इसी किताब में उन्होंने मुतजाद पढ़त यानी कॉन्ट्रापॉइंटल रीडिंग का तरीका भी बताया। ये क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। इसका मतलब है कि जब आप कोई अदबी या सकाफती मतन पढ़ें तो सिर्फ मरकजी कहानी या गालिब आवाज पर ही ध्यान ना दें, बल्कि उन खामोश आवाज़ों को, छुपे हुए इशारों को, दबाई गई तारीखों को भी सुनने और समझने की कोशिश करें जो उस मतन के साथ साथ मौजूद हैं। जैसे म्यूजिक में होता है? बिल्कुल, जैसे म्यूजिक में एक मरकजी धुन होती है और साथ में एक और शायद मध्यम सी मुखालिफ धुन चल रही होती है। सईद अदब में भी इसी तरह गालिब साम्राज्य आवाज के साथ छुपी हुई, दबी हुई नौआबादियाती आवाम की आवाजें और तजुर्बात सुनना चाहते थे। यानी मतन को ज्यादा गहराई में समझने का तरीका। जी, ज्यादा मुकम्मल, ज्यादा पेचीदा अंदाज में। और इसी किताब में उन्होंने मुजाहमत की आवाजों को भी जगह दी। जी बिल्कुल, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म सिर्फ साम्राज्य सकाफत पर तनकीद नहीं है, ये नौआबादियाती दुनिया में जो मुजाहमत पैदा हुई, जो कौमी शऊर बेदार हुआ, सकाफती शनाख्त की जो जिद्दोजहद हुई, उसे भी सामने लाती है। किन मुफक्किरीन का जिक्र किया उन्होंने? उन्होंने फ्रांसॉन फैनन, एमिलकार कब्राल, CLR जेम्स और अपने करीबी दोस्त पाकिस्तानी दानिश्वर इकबाल अहमद, इन जैसे लोगों के काम को बहुत अहमियत दी। ये वो लोग थे जिन्होंने साम्राज्यत के खिलाफ लिखा? जी, उन्होंने ना सिर्फ साम्राज्यत का तज्जिया किया, बल्कि उसके खिलाफ मुजाहमत के नज़रियात, हिकमत अमलियाँ भी दी। सईद ने दिखाया कि ये जिद्दोजहद सिर्फ सियासी या फौजी नहीं थी, ये सकाफती और दानिश्वराना भी थी।
آپ نے پہلے اورینٹلزم کے عربی ترجمے کا ذکر کیا تھا۔ ہوسپیان بتاتے ہیں کہ اس پر کچھ تنازع بھی ہوا؟ ہاں، یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ پہلا عربی ترجمہ 1981 میں شام کے مشہور شاعر اور نقاد کمال ابودیب نے کیا۔ اچھا۔ ہوسپیان کے مطابق یہ ترجمہ عرب دنیا میں کچھ متنازع رہا۔ کچھ ناقدین جیسے لبنانی صحافی فواز طرابلسی، ان کا خیال تھا کہ ترجمہ بہت مشکل ہے، بہت لغوی ہے، مغربی اصطلاحات سے بھرا ہے، عام قاری کے لیے سمجھنا آسان نہیں۔ لیکن سعید نے خود اس کی تعریف کی۔ ہاں، سعید نے خود اس ترجمے کو بہت سراہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ابودیب نے جان بوجھ کر مشکل زبان استعمال کی ہے تاکہ مغربی خیالات کو صرف عربی میں منتقل نہ کریں بلکہ انہیں عرب فکری روایت میں رکھ کر ایک نیا چیلنج پیش کریں۔ تو یہ ترجمے کا عمل بھی ایک طرح سے سیاسی اور دانشورانہ تھا؟ بالکل، بین الثقافتی ترجمہ خود ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اب ہم آتے ہیں سعید کی زندگی اور کام کے اس پہلو کی طرف جو شاید سب سے زیادہ مرکزی تھا، سب سے زیادہ جذباتی، فلسطین۔ ہوسپیان کے مطابق فلسطین کا مسئلہ ان کی زندگی میں کیسے اور کب اتنا اہم ہوا؟ دیکھیے، فلسطین تو ان کی شناخت کا حصہ ہمیشہ سے تھا۔ یروشلم میں پیدائش، 1948 میں خاندان کا بے گھر ہونا۔ لیکن ہوسپیان بتاتے ہیں کہ 1967 کی جو عرب اسرائیل جنگ تھی وہ ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ 1967 کی جنگ؟ جی، اس جنگ میں عرب فوجوں کی شکست اور پھر مغربی کنارے غزہ، مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضہ، اس نے سعید کو بہت شدید جھٹکا دیا۔ اس واقعے نے انہیں فلسطین کے مسئلے سے گہرائی میں جوڑ دیا، سیاسی طور پر بھی، دانشورانہ طور پر بھی۔ اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی کے لیے وقف کر دیا؟ جی، فلسطینیوں کے حق خودارادیت، ان کے انسانی حقوق کی وکالت کے لیے۔ فلسطینی کوز پر ان کا موقف وقت کے ساتھ کیسے بدلا؟ کیا وہ ہمیشہ ایک ہی موقف پر قائم رہے؟ نہیں، ان کا موقف کافی پیچیدہ تھا اور اس میں تبدیلیاں آئیں۔ شروع میں، خاص طور پر 70 کی دہائی میں، وہ ایک متحدہ جمہوری سیکولر ریاست کے بہت پرزور حامی تھے، یعنی بائی نیشنل اسٹیٹ، جس میں عرب اور یہودی ساتھ رہیں؟ برابر کے شہری کے طور پر۔ لیکن پھر 80 کے دہائی کے آخر میں زمینی حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے PLO کے 1988 کے فیصلے کی حمایت کی، جس میں 2 ریاستی حل کو قبول کیا گیا تھا۔ جی، اسرائیل کے ساتھ ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کا قیام، یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن۔ لیکن پھر 1993 میں اوسلو معاہدہ آیا اور اس پر ان کا رد عمل بہت سخت تھا۔ وہ اتنے خلاف کیوں تھے اوسلو کے؟ سعید اوسلو معاہدے کے سب سے مشہور اور شاید سب سے بڑے ناقدین میں سے تھے۔ وہ اسے فلسطینیوں کے لیے ایک قومی ہتھیار ڈالنے جیسا سمجھتے تھے، نیشنل کیپیچولیشن۔ اتنا سخت لفظ؟ جی، ان کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ اس معاہدے نے فلسطینیوں کے جو بنیادی حقوق تھے، جیسے مہاجرین کی واپسی کا حق، رائٹ آف ریٹرن، جی، مشرقی یروشلم کا مستقبل، اسرائیلی بستیوں کا خاتمہ، یہ سارے کلیدی مسئلے بعد کے لیے چھوڑ دیے گئے، جبکہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ایک کمزور سودا ہے۔ بالکل، کہ یہ فلسطینی قیادت کی کمزوری اور جلد بازی ہے۔ یہ حقیقی آزادی نہیں دے گا بلکہ اسرائیلی قبضے کو ایک نئی مستقل شکل دے دے گا۔ اور خلسپیان بتاتے ہیں کہ بعد میں ٹونی جڈٹ، ایوی شلم جیسے مصبرین جو پہلے اوسلو کے حامی تھے، انہوں نے بھی مانا کہ سعید کی بہت سی باتیں ان کے خدشات درست ثابت ہوئے۔ انہوں نے PLO کی قیادت پر بھی تنقید کی، ہاں، خاص طور پر یاسر عرفات کے طرز قیادت پر۔ ان کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ فلسطینی قیادت نے امریکہ اور مغرب میں وہاں کی پبلک اوپینین کو فلسطینی کاز کے حق میں لانے کے لیے کوئی منظم، کوئی مؤثر کوشش نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ضروری ہے، بہت ضروری، کہ صرف ڈپلومیسی یا مسلح جدوجہد کافی نہیں۔ عالمی سطح پر، خاص کر امریکہ میں، فلسطین کے انسانی حقوق، قومی حقوق کی بات مؤثر طریقے سے پہنچانی چاہیے۔ انہوں نے اپنے دوست اقبال احمد کے مشورے پر بھی زور دیا کہ عوامی مزاحمت، سول نافرمانی، عالمی قانونی اور انسانی حقوق کی مہم، ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ فلسطین کے حوالے سے ان کی ایک اور کتاب تھی، آفٹر دا لاسٹ اسکائی۔ ہوسپیان اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ آفٹر دا لاسٹ اسکائی یہ 1986 میں آئی۔ یہ ایک منفرد کتاب ہے۔ انہوں نے سوئس فوٹوگرافر تھے ژیگو مور، ان کی تصویروں کے ساتھ مل کر لکھی۔ تصویروں کے ساتھ متن؟ جی، یہ کتاب فلسطینیوں کی جو بکھری ہوئی زندگی ہے، شناخت کی جدوجہد ہے، جلا وطنی کا تجربہ، روزمرہ کی مشکلات، اس کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ کوئی سیاسی منشور نہیں ہے، یہ فلسطینی عوام کے وجود کو، ان کی ثقافت، یادیں، امیدیں، انہیں سمجھنے کی کوشش ہے۔ یعنی متن اور تصویر مل کر ایک گہرا اثر پیدا کرتے ہیں۔ بالکل، سیاسی نعروں سے کئی زیادہ ذاتی اور مؤثر انداز۔ اور پھر ان کا ایک بالکل ہی مختلف قسم کا پروجیکٹ تھا، ویسٹ ایسٹرن دیوان آرکیسٹرا۔ یہ کیا تھا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ یہ ان کی زندگی کے آخری سالوں کا ایک بہت اہم اور آپ کہہ سکتی ہیں امید بھرا منصوبہ تھا۔ 1999 میں انہوں نے اپنے دوست، مشہور کنڈکٹر اور پیانو نواز ڈینیل بیرنبوئم کے ساتھ مل کے اس کی بنیاد رکھی۔ ڈینیل بیرنبوئم جو خود اسرائیلی ہیں۔ ارجنٹائنی اسرائیلی۔ اس آرکیسٹرا میں اسرائیل اور عرب ممالک، فلسطین، شام، لبنان، مصر، اردن وغیرہ وہاں کے نوجوان موسیقاروں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد تھا سیاست سے اوپر اٹھ کر موسیقی کی جو عالمی زبان ہے اس کے ذریعے ان نوجوانوں میں مکالمہ پیدا کرنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ہم آہنگی پیدا کرنا، جو سیاسی طور پر ایک دوسرے کے دشمن سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سعید کے اس یقین کو ظاہر کرتا تھا کہ ثقافت، آرٹس یہ تقسیم کی دیواریں گرا سکتے ہیں، بقائے باہمی، کو ایگزسٹنس اس کی راہ بنا سکتے ہیں۔ اور یہ آرکیسٹرا آج بھی قائم ہے، دنیا بھر میں پرفارم کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی دانشور اتنے واضح اور بے باک موقف اختیار کرتا ہے تو اسے شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہوسپیان ان تنازعات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یقیناً سعید کو اپنی پوری زندگی، خاص طور پر امریکہ میں، بہت شدید تنقید، الزامات، ذاتی حملوں کا سامنا رہا۔ ہوسپیان بتاتے ہیں کہ یہ حملے صرف ان کے نظریات پر نہیں تھے، اکثر ان کی شخصیت، ان کی شناخت، ان کی علمی دیانتداری ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جیسے وہ 2000 والا واقعہ؟ ہاں، وہ پتھر پھینکنے والا واقعہ، جب وہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی سرحد کے قریب ایک علامتی طور پر پتھر پھینکتے ہوئے تصویر میں آئے، وہ اصل میں لبنان سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے پر خوشی کا اظہار تھا۔ تو مغربی میڈیا اور اسرائیل نواز لابی نے ان پر شدید حملہ کیا۔ کیا کہا گیا انہیں پرتشدد کہا گیا، دہشت گردی کا حامی کہا گیا، یہاں تک کہ دہشت گردی کا پروفیسر۔ اور اس واقعے کے بعد ویانا میں فرائڈ سوسائٹی میں ان کا ایک اہم لیکچر بھی کینسل کر دیا گیا۔ ان کی علمی دیانتداری پر بھی سوال اٹھائے گئے تھے؟ جی ہاں، ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مغربی یروشلم میں اپنے بچپن کے گھر کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یعنی دعویٰ کیا گیا کہ ان کا خاندان کبھی وہاں رہا ہی نہیں ہے۔ یہ الزام بعد میں تحقیق سے غلط ثابت ہوا۔ اور مائیکل والزر جیسے دانشوروں سے بھی ان کی بحثیں ہوئیں؟ جی، مشہور امریکی دانشور مائیکل والزر سے سخت علمی بحثیں ہوئیں۔ والزر نے ان پر الزام لگایا کہ وہ صیونیت کو سمجھتے ہی نہیں، صرف پی ایل او کی لائن پر چلتے ہیں۔ سعید نے ان تمام حملوں کا ہمیشہ مقابلہ کیا، ڈٹ کر۔ وہ انہیں کیا سمجھتے تھے ان حملوں کو؟ وہ انہیں فلسطینی بیانیے کو دبانے کی، اپنی آواز کو خاموش کرانے کی ایک منظم کوشش سمجھتے تھے۔ ان حملوں کے جواب میں ان کا وہ آخری یہودی دانشور والا تبصرہ بہت مشہور ہوا تھا۔ ہوسپیان اس کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ ہاں، یہ سعید کا ایک بہت ہی طنزیہ اور گہرا تبصرہ تھا۔ جب ان پر یہودی مخالف ہونے کے الزامات لگے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ وہ شاید آخری یہودی دانشور ہیں۔ اس سے ان کی کیا مراد تھی؟ اس سے ان کی مراد یہودی دانشورانہ روایت کا وہ پہلو تھا جو ہمیشہ طاقت پر سوال اٹھاتا ہے، انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، جلاوطنی کے تجربے سے اخلاقی بصیرت حاصل کرتا ہے، عالمگیر انسانی اقدار پر زور دیتا ہے۔ وہ روایت جو ان کے خیال میں اسرائیل کی پالیسیوں کی حمایت کرنے والے بہت سے دانشور بھول چکے تھے۔ یعنی وہ ایک طرح سے اپنے ناقدین کو آئینہ دکھا رہے تھے۔ بالکل، کہ اصل میں کون انسانیت اور انصاف کے اصولوں سے منہ موڑ رہا ہے۔ تو مجموعی طور پر نوبار ہوسپیان کی یہ کتاب ایڈورڈ سعید کی کیسی تصویر پیش کرتی ہے؟ ان کی میراث کیا ہے؟ دیکھیں، ہوسپیان کی کتاب سعید کی ایک بہت کثیر الجہتی، ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ وہ ایک ایسے دانشور کے طور پر سامنے آتے ہیں جو اپنی آرام دہ اکیڈیمک کرسی سے باہر نکلا، عوامی میدان میں آیا، جس نے طاقتور بیانوں کو چیلنج کیا، جو فلسطین کے لیے ایک اٹل، ایک پرعزم آواز بنا رہا، اور جس نے علم، ادب، ثقافت کو مزاحمت کے لیے، ایک بہتر مستقبل کے امکانات تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن وہ انہیں کوئی فرشتہ بھی نہیں بناتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ان کی شخصیت میں ضد بھی تھی، غصہ بھی تھا، اور ان کے کچھ تجزیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کے کام کی آج کیا اہمیت ہے؟ آج وہ کتنے متعلقہ ہیں؟
میرا خیال ہے ان کا کام آج بھی بے حد متعلقہ ہے۔ نمائندگی کا سوال، کون کس کی کہانی سناتا ہے، کیسے سناتا ہے، طاقت اور علم کا رشتہ، میڈیا میں اسلام اور مشرق کی تصویر کشی، سامراجیت کی نئی شکلیں، قومی شناخت، جلاوطنی کے تجربات اور سب سے بڑھ کر انصاف اور انسانی حقوق کی جدوجہد۔ یہ تمام مسائل تو آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ بالکل۔ سعید کی میراث یقیناً پیچیدہ ہے۔ ان کے ہر خیال سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن ان کی جو دانشورانہ جرت تھی، سچ بولنے کا عزم اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو اصول تھا، وہ آج بھی دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ یہ ساری گفتگو، یہ کتاب ہمیں اس اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ آج کے اس پیچیدہ دور میں، اس پولرائز دنیا میں، دانشوروں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا انہیں صرف اپنی علمی دنیا میں رہنا چاہیے؟ یا پھر طاقت کے سامنے سچ بولنے، ناانصافی کو بے نقاب کرنے اور عوامی بحث میں حصہ لینے کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے؟ ایڈورڈ سعید کی زندگی اور ان کا کام، جیسا کہ ہاسپیون کی کتاب میں سامنے آتا ہے، وہ اس سوال پر سوچنے کے لیے بلا شبہ بہت کچھ فراہم کرتا ہے۔